بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ام شریک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرها بقتل الاوزاع وقال كان ينفخ على ابراہیم متفق علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل وزغة في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الاولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. رواه مسلم. قال أهل اللغة الوزغ العظام من سام أبرص. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ گرگٹ یا جس کو ہماری زبان میں سانڈا کہتے ہیں اس کو قتل کر دیں، اور آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے بھڑکانے کے لیے پھونک مارتا تھا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. اور دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں قتل کر دے اس کے لیے زیادہ اجر ہے اس کے مقابل جو اس کو 2 ضربوں میں قتل کرے اور اس کے مقابل جو اس کو 3 ضربوں میں قتل کرے. اور صحیح مسلم کی جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اس کو پہلی ضرب میں قتل کر دے اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اور جو دوسری میں اس کو قتل کرے اس سے کم ہے، اور جو تیسری میں اس کو قتل کرے اس کو اس سے کم نیکیوں کا یا ثواب کا اجر و ثواب ہے. وزغ عربی زبان میں گرگٹ یا بڑی چھپکلی جس کو ہماری زبان میں سانڈا کہتے ہیں، اس سے ملتے جلتے جتنے جانور ہیں یا اس جنس کے جو جانور ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور معلوم ہے کہ بعض موذی جانور ان کے قتل کرنے کا حکم ہے خواہ وہ حرم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جیسے سانپ ہے اور جیسے چوہا ہے، بچھو ہے. اس کی توجیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گرگٹ کو قتل کرنے کی، مارنے کی، یہ بیان فرمائی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونکے مارتا تھا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ بعض خیر کے کام ایسے ہیں جن کا آگے نسلوں تک اثر جاتا ہے، اور بعض شر کے کام ایسے ہیں جن کا آگے نسلوں تک اثر جاتا ہے. اس لیے بعض مواقع ہوتے ہیں جو خیر اور شر کے درمیان فرق کو واضح کر دیتے ہیں. اس لیے خیر اور شر کے درمیان جب مارکے ہو رہے ہوں تو انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا پلڑا اور وزن خیر کے کاموں میں ڈالے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے اور شر کی علامتوں سے پناہ طلب کی ہے، اور حتیٰ کہ ان جانوروں کو بھی پسند نہیں فرمایا جو شر کے کاموں کے اندر یا شر کی علامت کے طور پر موجود ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو شر پھیلانے والی ہیں، اسلام کا ان کے ساتھ مطابقت کا کوئی مزاج نہیں. کجا یہ کہ کوئی انسان خود شر والی زندگی گزارے اور وہ لوگ جو معاشرے کے اندر اللہ اور اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی طرف اپنی نسبتیں کرے اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے. فی زمانہ اس بات کی تقسیم اور فہم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی پھیلانے کے علم بردار